السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 270 سے پڑھیں گے اور صفحے کی پہلی سطر سے شروع کریں گے، اور جولائی کی آج 2 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَيُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا۔ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا۔ حضرات آج اتنا ہی سبق پڑھنا ہے، کیونکہ میرے وہ مہمان آ گئے ہیں سرگودا سے، لاہور سے، وہ بچے کی تعزیت کے لیے جو نوا صفحات ہوا ہے، اس لیے اتنے سبق آج پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو ارشاد فرمایا جا رہا ہے او یصبح ماؤها، یا پھر ہو جائے اس کا پانی غوراً بہت گہرا، نیچے چلا جائے، فلن تستطیع له طلبا، پس آپ ہرگز نہیں طاقت رکھ پائیں گے اس کی طلب کے لیے، اس پانی کو طلب کر کے اوپر نہیں لا سکتے۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور گھیر لیا گیا اس کا باغ، ان کے پھل، فَأَصْبَحَ، پھر وہ صبح کی اس نے، يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، وہ مر رہا تھا اپنی تھیلیوں کو، پلٹا رہا تھا تھیلیوں کو، عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، اس پہ جو اس نے اس میں باغ میں خرچ کیا، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، اور وہ باغ گرنے والا تھا اپنی چھتوں میں۔ معنی یہ ہے کہ اپنی شاخیں پلٹ کے زمین پہ پڑی ہیں اور فنا ہو گئے۔ وَيَقُولُ، اور وہ کہہ رہے یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے افسوس کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ، اور نہ تھی اس کے لیے کوئی جماعت، يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، کہ جو اس کی مدد کرتے اللہ کے سوا، وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور نہ خود وہ اپنی مدد کر سکنے والا تھا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، وہی یہ ساری ولایت، سارے اختیارات اللہ کے لیے ہے جو اللہ حق ہے۔ وہ خیر ثوابا، وہ بہتر ہے ثواب دینے کے اعتبار سے، وہ خیر عقبا، اور بہت اچھا ہے انجام کے اعتبار سے، کہ جو اللہ تعالیٰ کسی کے خیر میں عقد کر دے۔ حضرات اصل معاملہ یہ ہے کہ وہ جس ساتھی نے اپنے دوست سے یہ بات کہی، اور وہ بندہ اچھا ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ میرا باغ ہمیشہ رہے گا، کبھی فنا نہیں ہوگا، اور پھر یہ ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، اس پر اس ساتھی نے تبصرہ کیا تھا، اگرچہ میرا باغ اور مال تیرے سے چھوٹا اور تھوڑا ہے، لیکن میں اللہ پر امید رکھتا ہوں تیرے سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ مجھے مال عطا کر دے گا۔ اور وَيُرْسِلَ عَلَيْهَ حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ، اور آسمان سے تیرے باغ پر کو طوفان کو، آندھیاں کو عذاب نازل کر دے گا۔ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، تو پھر وہ باغ ایک چٹیل میدان۔ یہاں تک بات ہم نے پڑھی تھی۔ آگے او یصبح ماؤها، یا پھر اس باغ کا پانی جو چشموں نہروں کا پانی ہے وہ اتنا گہرا چلا جائے، فلن تستطیع له طلبا،
تو ہرگز نہیں طاقت رکھے گا اس کی طلب میں، نہ اس کو اوپر لا سکتے ہو نہ اس کو کنٹرول کر سکتے ہو۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور وہ گھیر لیا گیا اس کے بعد کے پھلوں کو۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، پس وہ ہوا پلٹ رہا ہے اپنے ہتھیلیوں کو، جس طرح افسوس کے ساتھ آدمی ہاتھ اور تلیاں باندھتا ہے، عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا، اس پہ جو اس میں خرچ کیا تھا، کہ میرا باغ بھی گیا، باغ کر میرا کیا ہوا خرچ جو تھا وہ بھی میرا نقصان ہو گیا۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور وہ اس کے جو چھپروں پہ پڑے ہوئے انگوروں کے باغ تھے اور بڑی بڑی وہ کھجوروں کے درخت کی جن کی شاخیں پلٹی ہوئی تھیں، اللہ نے الٹا کے زمین پہ گرا کے ملیامین کر دی۔ وَيَقُولُ، اب وہ کہتا ہے، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، افسوس ہے کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا تھا۔ اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چوگ گئیں کہ جب سارا کچھ برباد ہو گیا، غرق ہو گیا شے، اب وہ اعتراف کر رہا۔ وَلَمْ تَكُن لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، اس کے لیے کوئی جماعت نہ تھی جو اس کی مدد کرتی اللہ کے سوا۔ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، نہ وہ خود دفاعی طور پہ اپنا تعاون مدد کر سکتا تھا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، یہاں پتہ چلتا ہے کہ ساری ولایت، ساری سرپرستی، ساری جتنی مدد کی صورتحال ہے وہ سچے اللہ کے لیے ہے۔ وہ خیر ثوابا، وہ بہتر اور خیر ہے ثواب اور درجے کے اعتبار سے، وہ خیر عقبہ، اور بہتر ہے وہ انجام کار کے اعتبار سے۔ والعاقبۃ للمتقین، اگر انجام اچھا اللہ کی طرف ہوگا وہی بہتر، وہی خیر اور وہی ثواب والی بات ہے جو اللہ کے ہاں۔ تو یہ وہ ایک دو بندوں کی مثال، یعنی دو شخصوں کی مثال فرمائی، اس میں ایک متکبر ہے، مشرک ہے، دوسرا مومن ہے، تھوڑے مال والا ہے۔ اس کا موازنہ کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مسئلہ سمجھایا کہ مال پہ ناز کرنا، اولادوں پہ ناز کرنا، صحت پہ فخر و ناز کرنا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب بھی اللہ چاہے کسی کا مال، کسی کی جان، کسی کی اولاد کو اللہ ہمیشہ کے لیے فارغ کر سکتا ہے، کیونکہ بیدہ ملکوت کل شیء، سارے اختیارات صرف اللہ کے پاس ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے جی، او یصبح ماؤها غورا، یا پھر ہو جائے اس کا پانی، یعنی اس کے باغ کا پانی غور ہو جائے، کیا معنی گہرا چلا جائے۔ فلن تستطیع له طلبا، پس ہرگز آپ نہیں طاقت رکھ سکیں گے اس کی طلب کے لیے۔ خطاب اسی کا آ جائے گا، تیرا باغ ہے، تیری باغ کے اندر وہ نہریں، چشمے جو ہیں وہ گہرے چلے جائیں، جو پانی کو واپس نہ لا سکتا ہے، نہ کنٹرول کر سکتا۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور گھیر لیا گیا اس کے باغ کا پھل۔ فَأَصْبَحَ، پھر صبح کی اس نے، يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، وہ مل رہا ہے، پلٹا رہا ہے اپنی ہتھیلیوں کو، یعنی افسوس کا اظہار کر رہا ہے، عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا، اس پہ جو اس نے خرچ کیا تھا۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور وہ اپنی چھتوں پر، کیا معنی ہے الٹی چھتیں گری پڑی ہیں باغ کی، ساری شاخیں اور سارا سلسلہ تباہ ہو۔ وَيَقُولُ، اور وہ کہتا ہے، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش کہ میں نہ شریک ٹھہراتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو۔ وَلَمْ تَكُن لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، اور وہاں جو ولایت ہے، اختیارات ہیں، صرف اللہ کے سچے کے لیے ہے۔ وہ خیر ثواب، اور وہ اللہ سچا ہے، کیا معنی ہے، یعنی وہی بہتر ہے ثواب کے اعتبار سے۔ وہ خیر عقبہ، بہت بہتر ہے عاقبت، انجام اور نتیجے کے اعتبار سے۔